مرتبہ بہت بلند ہے، یہ وارث رسول ہے، وفا بہت بلند ہے، سنو کہ عالموں کا نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه وكيف يحكمونك وعندهم التوراة فيها حكم الله ثم يتولون من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء فلا تخشوا الناس واخشوني ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون۔ محترم بھائیو، ابھی بھی آپ کے سامنے سورہ مائدہ سورت نمبر 5 کی آیت نمبر 40 پر 3 40 پر 4 دو آیتوں کو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان آیتوں میں یہودیوں کا سلسلہ جو چل رہا تھا اسی سے تعلق رکھنے والی باتیں بیان کر رہے ہیں۔ اللہ کہتے ہیں کہ وہ کیسے آپ سے فیصلہ کرواتے ہیں جب کہ ان کے پاس تورات موجود ہے جس میں اللہ کا حکم ہے، پھر وہ اس حکم سے منہ موڑتے ہیں اور وہ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ یہودیوں کی جو خصلت ہے وہ بیان ہو رہی ہے کہ ان کے پاس تورات موجود ہے، تورات کے اندر اللہ کے جانب سے نازل کردہ احکام موجود ہے، اس کے باوجود بھی وہ اس پر عمل نہیں کرتے، اس سے منہ موڑ لیتے ہیں، اعراض کرتے ہیں۔ پھر اللہ نے تورات کی تعریف فرمائی، انا انزلنا التوراۃ فیہا ھدی ونور یحکم بہا النبیون الذین اسلموا للذین ہادوا، کہ بے شک ہم نے تورات نازل کی، اس میں ہدایت اور روشنی ہے۔ انبیاء جو اللہ کی اطاعت کرنے والے تھے اسی کے مطابق یہودیوں کے فیصلے کرتے تھے، اور اللہ والے علماء فیصلے کرتے تھے، اس لیے کہ وہ اللہ کی کتاب کے نگران بنائے گئے تھے اور اس پر گواہ تھے۔ دیکھو، اللہ تورات کی تعریف کیا کہ تورات یہ اس کے اندر ہدایت اور روشنی ہے۔ وہ زمانے میں ان لوگوں کے لیے ہدایت کس میں تھی؟ تورات میں تھی۔ تورات کے مطابق عمل کرنے والوں کے لیے سیدھا راستہ ملتا تھا، اور تورات جس وقت نازل ہوئی اس زمانے میں جو علماء ربانی تھے، اللہ سے ڈرنے والے جو علماء تھے، وہ علماء بھی تورات کے مطابق فیصلہ کرتے تھے، تورات کے مطابق جو ہے ان کو احکامات بتاتے تھے، اس لیے کہ تورات کے وہ نگران بنائے گئے تھے۔ اللہ کی کتاب کے نگران وہی تھے۔ موسیٰ علیہ السلام جب تک پیغمبر زندہ تھے، پیغمبر زندہ رہنے تک پیغمبر نگران ہوتے تھے، اور جب پیغمبر چلے گئے تو تورات کے نگران کون بن گئے؟ ان کے جو علماء ربانی تھے اس کے نگران بنے ہوئے تھے اور اس پر گواہ تھے۔ اور پھر فرمایا، فَلَا تَخْشَوُا النَّاسَ وَاخْشَوْنِي وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا، چنانچہ تم لوگوں سے نہ ڈرو، یعنی اللہ علماء ربانی سے کہتے ہیں کہ تم اللہ سے نہ ڈرو اور مجھ سے ڈرو، اور میری آیتیں تھوڑی قیمت پر نہ بیچو۔ اور جو لوگ اللہ کی نازل کیے ہوئے کے مطابق فیصلہ نہ کرے وہی کافر ہے۔ اللہ نے فرما دیا کہ فیصلہ کرتے وقت سامنے والے سے نہ ڈرنا، اللہ سے ڈرنا، اور اللہ کی آیتوں کو دنیا کے قیمت میں نہیں بیچنا۔ سامنے والا بڑا حیثیت والا، پیسے والا، اس کے مطابق فیصلہ کریں گے تو ہم کو ذرا پیسے دے گا، ہم کو فائدہ ہوگا، سوچ کر اللہ کی آیتوں کو سامنے والے کے مطابق نہیں فیصلہ کرنا، یہ اللہ کی آیتوں کو بیچنے کے برابر ہے۔ دنیا کی تھوڑی قیمت کے عوض اللہ کی آیتوں کو نہیں بیچنا۔
جو لوگ ایسا کریں گے وہی لوگ کافر بن جائیں گے۔ یہ آیتوں کے شان نزول کے اندر جو آیتیں میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، اور اس سے پہلے دروس میں جو آیتیں تلاوت کی گئی، یا ایھا الرسول لا يحزنک الذین یسارعون فی الکفر، آیت نمبر 40 سے اس کے 40 سے لے کر 40 تک اس کے شان نزول میں، اس سے پہلے بھی میں آپ کے سامنے دو لوگ جو زنا کیے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تھے فیصلہ لینے کے لیے، تو تورات کے اندر جو فیصلہ تھا وہ فیصلے کو یہودی بدل دیے تھے، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر فیصلہ لینا چاہتے تھے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی تورات کے مطابق فیصلہ کیے تھے، لیکن ان لوگوں نے کیا کیا تھا، اس ارادے سے فیصلہ لینے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تھے، اگر ہم نے جو اپنے طرف سے بنا لیا ہے حکم، اس کے مطابق اللہ کے نبی فیصلہ کرے تو ان کے فیصلے کو مانیں گے، نہ تو نہیں مانیں گے۔ یعنی شادی شدہ مرد اور عورت زنا کرے تو ان کو کیا کرنا، رجم کرنا، یہی فیصلہ تورات میں بھی تھا، لیکن یہودیوں نے اپنی طرف سے بنا لیا تھا، نہیں رجم نہیں کریں گے، اس کو نہیں ماریں گے جان سے، اس کو 100 کوڑے ماریں گے، اور اس کے چہرے پر کالک لگا کر گدھے پر بٹھا کر جو ہے پورے بستی میں گھمائیں گے، اپنے طرف سے وہ فیصلہ اپنے طرف سے بنا لیے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے تورات میں جیسا حکم تھا ویسا ہی فیصلہ کیا، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو وہ نہیں مانے۔ اس کے شان نزول میں اور ایک واقعہ بھی بیان کیا جاتا ہے۔ واقعہ کیا ہے کہ یہودیوں میں سے ایک جماعت غالب تھی، ایک جماعت مغلوب تھی۔ غالب بولے تو ذرا طاقتور، مغلوب بولے تو کمزور۔ غالب اور مغلوب دو جماعتوں نے یہ فیصلہ کر لیا تھا آپس میں کہ غالب جو طاقتور آدمی ہے، طاقتور لوگوں میں سے کوئی آدمی کمزور آدمی کو مار دیتا ہے، قتل کرتا ہے، اس کی دیت، قتل کی دیت 50 وسق دیں گے، 50 وسق فدیہ، اس کا فدیہ کیا رکھے، 50 وسق۔ اگر کمزور آدمیوں میں سے، کمزور جماعت میں سے کوئی طاقتور جماعت کو مار دیتا ہے تو اس کا وسق کیا رکھے، 100 اونٹ دینا، 100 وسق رکھے۔ وہ لوگ اپنے طرف سے بنا لیے، یہ کمزور آدمی مارا تو 100 دینا، کمزور آدمی 100 دینا، طاقتور آدمی کمزور والوں کو مار دیا تو 50 دیتا ہوں۔ ایسا فیصلہ بنا لیے تھے، ایسا چل رہا تھا۔ اتنے میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں تشریف لائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں جیسے ہی تشریف لائے، سب لوگ جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جماعت، صحابہ کی جماعت کے سامنے اپنے آپ کو کمزور سمجھنے لگے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ابھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں پورے طریقے سے پاورفل نہیں ہوئے، پاورفل نہیں ہونے سے پہلے ہی اللہ ان کے دلوں میں رعب ڈال دیا، ان کے دلوں میں ڈر ڈال دیا۔ جیسے ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آنے کے بعد ایک واقعہ پیش آیا کہ جو کمزور جماعت ہے، کمزور جماعت کا ایک آدمی طاقتور جماعت آدمی کو مار دیا۔ اب طاقتور لوگ کیا کرنے لگے، پیغام بھیجے، میسج بھیجے کمزور جماعت کو، ہمارے آدمیوں کو تمہارا آدمی مار دیا ہے، اس کے بدلے میں 100 وسق بھیجو فدیہ۔ اب کمزور آدمی نے جواب دیا کہ ایک علاقے میں رہنے والے، ایک بستی میں رہنے والے ایک آدمی کو مارے تو 50 وسق، ایک آدمی کو مارے تو 100 وسق، یہ کیسا ہوگا؟ یہ تو انصاف نہیں ہے۔ اب ہم ایسا نہیں کریں گے، ہمارے پاس تو نبی آئے ہیں، محمد آئے ہیں، ان کے پاس جا کر فیصلہ کریں گے۔ ایسا بول کر جو ہے یہ لوگ آپس میں یہ کرنے لگے
پھر یہ مسئلہ بڑا ہو گیا، اتنا بڑا ہو گیا کہ قریب تھا کہ دونوں جماعتوں میں لڑائی جھگڑا ہو جاتا۔ پھر دونوں جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے یہ فیصلہ لینے کے لیے کہ ہمارے درمیان پہلے سے ہی یہ طے ہو کر ہے کہ کمزور آدمی اگر طاقتور آدمی کو مارے تو 50 وسق فدیہ، اگر طاقتور آدمی کمزور جماعت کو مارے تو 100 وسق فدیہ۔ یہ پہلے سے ہی طے ہوا ہے، یہ اللہ کے نبی کے پاس جا کر فیصلہ کرائیں گے بول کر دونوں جماعتیں نکلے، اور یہ پورا معاملہ اللہ تعالیٰ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے سے بتلا دیا، وحی کے ذریعے سے بتلا دیا۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے فیصلہ کیا کہ دونوں میں انصاف سے جو ہے وسق دیا جائے گا، 100 وسق دونوں کو انصاف سے دیا جائے گا، ایک کو 50 ایک کو 100، ایسا نہیں ہوگا، ایک بے انصافی ہے۔ اس طرح کا واقعہ جو ہے مدینے میں پیش آیا تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے انصاف سے فیصلہ کیا۔ تو اس آیت کریمہ کے شان نزول میں یہ واقعہ بھی بیان کیا جاتا ہے، اور اس سے پہلے زنا کا واقعہ بھی بیان کیا جاتا ہے۔ بہرحال سچا واقعہ کیا ہے اللہ بہتر جانتا ہے، لیکن ان آیتوں کے اندر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دے دی گئی کہ یہودی آپس میں جو ہے کیسے کیسے ارادے رکھتے ہیں اور آپ کے پاس آ کر فیصلہ چاہتے ہیں، حالانکہ آپ کے فیصلے کو ماننا نہیں چاہتے، صرف آپ کے پاس آتے ہیں۔ پہلے سے ہی ایک فیصلہ بنا لیتے وہ، اگر آپ ان کے فیصلے کے مطابق فیصلہ کریں تو مانتے، نہیں تو نہیں مانتے۔ یہ یہودیوں کی بہت بری خصلت تھی، اللہ نے پہلے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دے دیا تھا۔ یہ باتیں جو ہے ان آیتوں کے اندر بیان ہوئی ہے۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو قرآن مجید کے احکامات کو صحیح طور سمجھنے اور اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ ہم کو جب تک اس دنیا میں باقی رکھ، ایمان کی حالت میں باقی رکھ، جب ہم کو اس دنیا سے لے لے تو بھی ایمان کی حالت میں لے لے، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔